بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک فرمائی گئی ہے. اور لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آج بھی آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف. اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ماہ مقدس رمضان کا مہینہ بہت بہت اچھا گزر رہا ہوگا. تو جناب، آج ہم اپنے آغاز میں ایک بڑے ہی امپورٹنٹ چیز کے اوپر بات کریں گے، اور جس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور خاص کر کے اگر رمضان کی بات کی جائے تو رمضان میں تو ان کی چاندی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں گلیوں اور بازاروں میں بھکاریوں کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی طرف سے صدقات و خیرات میں اضافہ بھی کر دیں. جبکہ دوسری جانب پیشہ ور گداگروں کی حوصلہ شکنی بھی ضروری ہے. ہمیں روزے کی حالت سے ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہونا چاہیے جو مالی تنگ دستی اور بنیادی وسائل کی کمی کا سامنا کرتے ہیں. لیکن ان گداگروں کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک رائے قائم کرنا مناسب نہیں ہے. اس مسئلے کے دو رخ ہیں. کچھ لوگ کاہلی اور اپنی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے اس حال میں موجود ہوتے ہیں. وہ کسی بھی قسم کی ذاتی کوشش کے بغیر اپنے آپ کو مکمل طور پر گداگری کے آسرے پر چھوڑ دیتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں روزگار کے ذرائع بہت کم ہیں، اور مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح نے سفید پوش طبقے کے لیے زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں نا، ان کا حصول بھی ناممکن بنا دیا ہے. مگر تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ سفید پوشوں کی آڑ میں پیشہ ور جو بھکاری ہیں اس صدقہ و خیرات کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. محنت اور کام سے بھاگنے کے لیے وہ ایسی ناجائز راہیں اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو یقیناً حقدار ہیں وہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا اپنی عزت نفس اور خود مختاری کا قتل سمجھتے ہیں. وہی بات ہے کہ کیا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا. اور ایک اندازے کے مطابق اگر آپ کو بتاؤں، سٹارٹس جو ہمیں کہتے ہیں کہ ملک میں گداگر مافیا سڑکوں، سگنلز، مساجد اور سمیت دیگر جگہوں سے صرف ایک ماہ میں دیکھا جائے تو 7 سے 8 ارب روپے جمع کر دیتے ہیں. اور ان گداگروں میں جرائم پیشہ افراد بھی شامل ہیں. ملک کے بڑے شہروں جس میں بالخصوص لاہور میں ہم رہ رہے ہیں، تو لاہور کی اگر بات کر لی جائے تو صرف رمضان میں لاکھوں کی تعداد میں بھکاری سیزن لگانے آتے ہیں، صرف اور صرف ایک مہینے کے لیے. اور وہ مقامی گداگروں کے ساتھ ایک ٹیم بنا کر کام کرتے ہیں، اور بہت ساری رقم بنانے میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. ایسا اس لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس شاید وہ معرفت والی آنکھ موجود نہیں ہے جو یہ دیکھ سکے کہ سفید پوش اور کاروبار میں کیا فرق ہے. عموماً ہم اسے مذہبی پیراہے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، ہم نے تو اپنا صدقہ دے دیا ہے، خیرات دے دی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ ہی نا، تو اللہ اس کا اجر دے گا. حقیقت اس کے برعکس ہے. خیرات اور صدقات کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ سخاوت کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری کا بھی ہے. یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم پتہ لگائیں کہ ہمارے جو صدقات ہیں وہ مفت خور پیشہ وروں کے پیٹ میں جا رہے ہیں یا جائز مستحقین تک پہنچ رہے ہیں. یہ جو ہم زکوٰۃ اور خیرات بھی دیتے ہیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کر کے ان لوگوں کو دیں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھکاریوں کو نہ دیں تو پھر کس کو دیں؟ یہ ایک سوال ہے. ہم سفید پوش ہمیں ملتے نہیں ہیں، نہ پتہ چلتا ہے کہ سفید پوش کون ہے. ان کو جواب میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کے گھر پانی سپلائی کرنے آتا ہے وہ سفید پوش ہے. کسی بینک کے باہر کھڑے ہوئے گارڈ سفید پوش ہوتے ہیں. آپ کے گھر کام کرنے والی جو خاتون ہے، گلی میں غبارے بیچنے والا، چھان بورا خریدنے والا سفید پوش ہے. کسی درخت کے سائے میں دھوپ میں کھڑا سبزی فروش بوڑھا شخص سفید پوش ہے. روزے کے ساتھ گھر گھر بائک پہ فوڈ پینڈا پہنچانے والا نوجوان بھی سفید پوش ہے. کسی چوک میں آپ کو دھوپ میں بیٹھ کر جوتے پالش کرنے والا نظر آئے گا نا، گلی میں محنت مزدوری کرنے والا مزدور، وہ بھی سفید پوش ہے.
آپ کے قریبی پارک میں آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو مالی نظر آئے گا. کسی مسجد میں 15 سے 20 ہزار ماہانہ تنخواہ لینے والا امام آپ کو نظر آئے گا، وہ بھی سفید پوش میں ہی کہلاتا ہے. ورک شاپ پر کام کرنے والے 12 سے 13 سال کے بچے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ بھی سفید پوش ہیں. سارا دن دھوپ میں سخت کام کرنے والا مزدور آپ کو نظر آئے گا، وہ بھی سفید پوش ہی ہے. کسی گھر کا واحد کمانے والا فرد سفید پوش ہوتا ہے. تو آپ کے خاندان میں بھی کئی سفید پوش موجود ہوں گے، ان کو تلاش کیجئے، چہروں سے پہچانیے اور ان کے ہاتھوں میں، ان کے گھروں میں چھپکے سے دے کر آئیے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں. وہ آپ مالی مدد کر سکتے ہیں، وہ راشن کی صورت میں کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی زکوٰۃ اور خیرات اگر نکالنی ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اگر آپ دے رہے ہیں تو ان کا عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کرنی ہے، ان کی خودداری کو جو ہے نا قتل کرنا ہے. ان کو دے، آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ چیز آتی ہے. تو ہم پھر کس چیز کی شو مارتے ہیں، ہم کیا چیزیں دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا ڈھنڈورا پیٹنا ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کسی کو راشن ڈال کے دیا ہے، ہم نے کسی کو زکوٰۃ صدقات دیے، کسی کی ہیلپ کی ہے. تو ہم 4 لوگوں کو اگر نہیں بھی بتائیں گے نا تو پھر بھی ہمارا گزارا ہو جائے گا. جس کو پتہ ہونا چاہیے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں، وہ پتہ چل جاتا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ کی جتنی بھی کیا ہوا عمل ہے وہ ضائع جاتا ہے، وہ رائے گاں چلا جاتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کیونکہ ابھی کچھ ٹائم بچا ہے ہمارے پاس، رمضان کا آدھا رمضان گزر گیا، آدھا رمضان ہے، اس میں ہم نے زکوٰۃ اور عطیات دینے ہیں، صدقات بھی دینے ہیں. تو اس میں ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مستحقین ہیں، اپنے ارد گرد نگاہ تو دوڑائیں، بہت سے سفید پوش آپ کو نظر آ جائیں گے. تو آج کا میرا پیغام یہی تھا. تو ابھی یہاں پر میں نے چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے نعت رسول مقبول ہے، آپ وہ سنتے جائیے. تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی. جہاں گناہگار کی سنی جائے، جہاں گناہگار کی سنی جائے، میرے حضور کا دربار مسجد نبوی، میرے حضور کا دربار مسجد نبوی. دل و نظر کو بیک وقت نور
لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب کچھ بات کرنی ہے ہم نے ہماری اور آپ کی صحت کے حوالے سے, کیونکہ روزے چل رہے ہیں اور روزے میں اگر ہم نے صحت کا خیال نہیں رکھنا تو ہمارا ماہ مقدس کا مہینہ خراب گزرے گا. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جگر کے حوالے سے کہ جگر ہمارے جسم کا دوسرا بڑا اور نظام ہاضمہ میں اہم کردار ادا کرنے والا بنیادی عضو ہے. جب ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں, چاہے وہ غذا ہو یا پھر کوئی دوا, وہ ہمارے جگر سے ہی گزرتی ہے. اگر جگر کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ بآسانی خراب ہو کر ہمیں بہت سے امراض میں مبتلا کر سکتا ہے. اور جگر انسانی جسم کے ان حصوں میں سے ایک ہے جن کو عام طور پر اس وقت تک سنجیدہ نہیں لیا جاتا جب تک وہ مسائل کا باعث نہیں بننے لگتے, اور کچھ لوگوں کے لیے پھر بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے. جگر کا ایک عام مرض جس کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں, جو بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. بہرحال جگر کا درست طریقے سے کام کرنا اچھی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارا جگر درست کام نہیں کر رہا تو خدا نخواستہ 100 سے زائد بیماریوں کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ بات تو واضح ہے اور انتہائی اہمیت کی حامل ہوئی کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں اسے ہضم کرنے کے لیے جگر کی اچھی صحت کا ہونا لازمی ہے. دوسرا یہ کہ جگر کو مختلف امراض اور مسائل سے بچانے کے لیے کون کون سی حفاظتی تدابیر اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے اور ہمیں کون سا صحت مندانہ طرز زندگی اپنانا چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے ان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے قرۃ العین انیس. قرۃ العین, آپ کو ویلکم کہتی ہوں روح رمضان کی نشریات میں. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ, الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان کیسا گزر ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہترین. سب سے پہلے تو قرۃ العین میں جاننا چاہوں گی کہ جگر کا فنکشن کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر, اگر تھوڑا سا وہ ہمیں آپ الیبوریٹ کر دیں, اس کے بعد ہم باقی چیزوں پر, نیوٹریشن پر, باقی پہ جائیں گے کہ جگر کا فنکشن کیا ہے ہماری باڈی کے اندر. جگر ہماری باڈی کا بہت امپورٹنٹ آرگن ہے جو کہ ہماری باڈی میں فیٹ کی بریک ڈاؤن یعنی فیٹ کی پروسیسنگ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری باڈی کا جو بلڈ ہے وہ اسٹمک اور انٹسٹائن سے ہوتا ہوا لیور میں جاتا ہے, اور ادھر سے وہ اس بلڈ کو لیور ٹاکسن سے ریموو کر کے فردر باڈی میں ٹرانسفر کرتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ڈیٹاکس ڈرنکس پینے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ہی یہ آرگن دیا ہے جو نیچرلی ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس بہت اچھے سے نبھا رہا ہے. تو لیور ہماری باڈی میں سارے پروسیسز کو بہت اچھے سے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ان کو, اور ہماری باڈی کا بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کا کس طرح خیال رکھا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو بتائیے کہ اگر جگر کی خرابی ہو رہی ہے تو کیا سائنز اینڈ سمپٹمز آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا جگر جو ہے وہ اچھے طریقے سے فنکشن نہیں کر رہا ہے؟ اچھا, جگر اگر ہم سب سے پہلے جو آج کل موسٹ کامن ڈیزیز ہے وہ ہے فیٹی لیور, جس کا بہت زیادہ تیزی سے افراد جو ہیں وہ مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کہیں پیلا جرکان یعنی ہیپاٹائٹس اے یہ ہے. اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں کالا جرکان, وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے. لیور سائروسس ہے جس میں ہمارا جو جگر ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ امراض ہیں جگر کے جو بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, جس میں ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہائیجین ایشوز کی وجہ سے اگر آپ کسی ایسے افراد کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا لیں جو واش روم کے بعد ٹھیک طریقے سے اگر ہاتھ نہیں دھوتا تو وہ پھر یہ جگر کا مرض ہو سکتا ہے. فیٹی لیور بہت زیادہ فیٹی فوڈز کھانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ وہ جگر کے اوپر آپ کی وہ چربی کی لیئر جو ہے, فیٹ کی لیئر وہ بننا شروع ہو جاتی ہے, فیٹ ایکیومولیشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم گندا پانی پیتے ہیں تو ہیپاٹائٹس ای ہمیں ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ کازز ہیں جس کی وجہ سے جو جگر کے امراض ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا, تو اگر کسی کو جگر کا مرض ہے تو وہ کیسے رمضان گزار سکتا ہے, وہ کس طرح اپنی صحت کا خیال رکھ سکتا ہے, یا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے جس کو لیور کا پرابلم ہے؟ اچھا, ہم بات کرتے ہیں اگر فیٹی لیور کی, تو فیٹی لیور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں جگر میں فیٹ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو عام حالات میں بھی ایسے مریض کو ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ریکمینڈ کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 16 آورس کے لیے آپ نے فاسٹنگ کی کو فالو کرنا ہے. تو رمضان تو ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ہمیں ہماری نہ صرف روح بلکہ باڈی کی بھی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے
لیے, پیوریفیکیشن کے لیے ہمیں عطا کی ہے. تو ایسے میں فیٹی لیور کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں, بلکہ روزہ رکھنے سے ان کے لیور میں بہت زیادہ پازیٹیو افیکٹس آتے ہیں. پھر اگر ہم بات کریں پیلا جرقان کی یعنی ہیپیٹائٹس اے, تو یہ بہت کم عرصے کا مرض ہوتا ہے, لیکن اس میں اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اچھا, نقصان دہ ہو سکتا ہے. جی, اس میں جو مرض ہے وہ بڑھ سکتا ہے, اور اس کے لیے بہتر ہے کہ جب یہ ڈیزیز کیور ہو جائے تو تب یہ افراد روزہ رکھیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کالا جرقان کی جس میں ہیپیٹائٹس بی اور سی آ جاتا ہے, ان افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنے ڈائٹیشین سے یا ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے رکھیں. اچھا, ٹھیک ہے. لیور سائروسس کے پیشنٹس کی اگر ہم بات کریں جس میں آپ کا لیور جب سکڑنا شروع ہو جاتا ہے, تو اگر تو اتنی زیادہ کمپلیکیشنس نہیں ہیں, سمٹمس شو نہیں ہو رہی, تو اگین یہی ہے کہ اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس سٹیج میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ کمپلیکیشنس ہیں جس میں آپ کو بلیک سٹولز, خون کی الٹی آنا, یا پھر آپ کو ڈیزینس یا بے ہوش ہو جانا, شوگر لیولز کم ہو جانا, یا ایڈیما جس میں آپ کی باڈی میں پانی آ جاتا ہے, اس طرح کے سمٹمس ہیں, تو اس طرح کے سمٹمس میں آپ پھر روزہ نہیں رکھ سکتے. اچھا, نہیں رکھ سکتے ہیں. اچھا, بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو جگر کی پرابلم ہوتی ہے نا, ان میں خون کی بھی کمی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا ہوتا اچھے طریقے سے, پیوریفیکیشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے, تو خون کی کمی ہو جاتی ہے. اس کے لیے لوگ کیا کریں, کس طرح کی ڈائٹ لیں؟ اچھا, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گرین لیفی ویجیٹیبلس لیں. جس میں ہماری پالک آ جاتی ہے, گوبھی آ جاتی ہے, سلاد پتا آ جاتا ہے, تو یہ آپ کی خون کی پیوریفیکیشن کے لیے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس کے علاوہ وائٹامن کے رچ فوڈس جن میں اگین پالک, مچھلی اور بناناز شامل ہیں, یہ آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں. اس کے علاوہ گارلک اور جنجر, گارلک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ کی باڈی سے انفلیمیشن کو کم کرتا ہے. تو یہ کچھ فوڈ آئٹمس ہیں جو آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں تو یہ لیور کے ڈیزیز کے لیے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ثابت ہوتے ہیں. اچھا, اور مطلب اگر آپ کا بہت زیادہ بلڈ لاس ہو رہا ہے یا بلڈ اب نہیں بن رہا اس طرح جس طرح پہلے بن رہا ہے, اور باڈی میں نہیں ہے بلڈ, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کلیجی کھانی چاہیے, یا اس طرح کی جو فوراً سے بلڈ بننے میں جو ہے نا وہ مدد ثابت ہوتی ہے, مددگار ہوتی ہے. اچھا, جو لیور کا مین جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ وہ فیٹ کو پروسیس کرتا ہے باڈی میں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی سٹیج میں ہم فیٹی فوڈس نہیں کھا سکتے. جیسے آپ نے کلیجی کی بات کی ہے, تو کلیجی جو ہے وہ ریڈ میٹ ہے اور اس میں فیٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے. تو اس صورتحال میں ہم میٹ کو اوائڈ کرتے ہیں, ہم بیف کو اوائڈ کرتے ہیں. ایون جو پروٹین ہے وہ ہماری باڈی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے, ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے. لیکن جب اگر آپ لیور ڈیزیز میں مبتلا ہیں تو آپ نے پروٹین کی ریکوائرمنٹ کو بھی بڑا مناسب رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ پروٹین کی انٹیک زیادہ کر رہے ہیں تو پروٹین کا جو ویسٹ ہے وہ آپ کی باڈی میں ایکیومولیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا, مطلب جمع ہونا سٹارٹ ہو جائے گا, اور جیسے امونیا کی اسٹیج ہو جائے گی, اور وہ آپ کی برین ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے پروٹین لینا ہے تو آپ نے اینیمل بیسڈ پروٹین نہیں لینا, جس میں میٹ, ریڈ میٹ, بیف آپ نے نہیں لینا, بلکہ آپ نے پلانٹ بیسڈ پروٹین لینا ہے, جس میں ہم دالیں, چنے یہ لے سکتے ہیں, آپ پوٹری لے سکتے ہیں, فش لے سکتے ہیں, ایگز لے سکتے ہیں. تو اس طرح کے فوڈ سورسز کو آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جس طرح آپ نے ہیپیٹائٹس اے کی بات کی ہے کہ جو پیلا یرقان ہے وہ بہت زیادہ آج کل پھیلتا بھی جا رہا ہے, کیونکہ جس طرح یہ چینج ہو رہا ہے موسم اس میں, تو اس میں لوگوں کو کیا کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے؟ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گرم غذائیں جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی ٹھنڈی تاثیر والی غذائیں کھانی چاہیے, سالن نہیں کھانا چاہیے, اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. تو وہ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے ہیں؟ اچھا, اس صورتحال میں جیسے ہم سب سے پہلے چقندر کی بات کرتے ہیں, بیٹ روٹ, وہ زیادہ بہت بینیفیشل ہے. اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ چقندر کا جوس ہی پئیں, بلکہ اس کا ایز اے ہول فوڈ اگر آپ لیں گے تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے, کیونکہ اس سے آپ کی فائبر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے, اور آپ کے انسولین لیولز جو ہیں وہ بھی اسپائک نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیں آپ کی باڈی پہلے فیٹ کو پروسیس نہیں کر رہی, اس میں آپ نے اپنے انسولین لیولز کو بھی بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا ہے. تو بیٹ روٹ بہت زیادہ اچھی آپشن ہے. اس کے علاوہ کروسیفیرس ویجیٹیبلس جس میں ہم کہتے ہیں بروکلی,
کولی فلاور, لیٹس, کیبیج, یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. اچھا. یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے ریچ ہیں اور اس میں بہت امپورٹنٹ اینٹی آکسیڈنٹ جس میں ہم سلفوریفین ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے, یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے جو لیور سے فیٹ کو ریموو کرے گا, جو آپ کی باڈی سے انفلیمیشن کو ریموو کرے گا. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں گارلک کی. یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. گارلک کا ایک کلوو اگر آپ دن میں ایک دفعہ لے رہے ہیں تو وہ آپ کی باڈی سے تمام انفیکشنز کو واش آؤٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. وہ کیا صرف جگر کی پرابلم والوں کو کھانا چاہیے, مطلب ایک نارمل پرسن کو بھی کھا لینا چاہیے؟ نارمل پرسن بھی آپ دن کے ٹائم یا جس طرح آج کل روزے ہیں آپ سحری میں, لیکن کیسے کھائیں گارلک؟ جیسے آپ ٹیبلٹ لے لیتے ہیں تو ٹیبلٹ کی طرح اگر آپ اس کو منہ میں ڈالیں گے اور پانی پی لیں گے تو وہ بالکل بھی پتہ بھی نہیں لگتا. دیسی گارلک لے لیں, وہ سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور آسانی سے اندر چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ جنجر کہوہ, ادرک کا کہوہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. اس میں آپ نیمو تھوڑا سا ایڈ کر لیں, افطاری کے بعد آپ وہ لے سکتے ہیں. اس طرح کے فوڈ آئٹمس ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹرمرک کی, جو ہلدی ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اب وہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ خالص ہلدی ہمیں ملنی چاہیے, آرگینک ہلدی ملنی چاہیے. اور اگر آپ ٹرمرک کا میکسیمم بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کو آپ دودھ کے ساتھ لیں, کیونکہ دودھ کا جو فیٹ ہے وہ ٹرمرک میں ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے کرمیونک, اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایبزارپشن کو بلڈ اسٹریم میں بڑھا دیتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان فوڈ آئٹمس کو اگر آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں گے تو لیور کے مرض سے بھی آپ آسانی سے نکل سکتے ہیں, چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ قرۃ العین انیس موجود تھی. قرۃ العین, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور ہم بات کر رہے تھے کہ جگر کو کس طرح صحت مند رکھنا ہے اور جگر کی بیماریوں سے کس طرح بچنا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا قصص الانبیاء کے حوالے سے, جس میں پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور آج جناب وہ ہمیں بتانے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, ان کا واقعہ ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ وہ بیان کریں گے. تو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے. شکریہ منیبہ. صالح علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ جو بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں ان میں بہت بڑا نام ظاہر ہے جو ابو البشر ہیں سیدنا آدم علیہ السلام, ان کا ہم نے ذکر کیا اور ان پہ ہم نے 3 ایپیسوڈز کی. اس کے بعد ہر پیغمبر کو ہم نے ایک ایپیسوڈ میں کوشش کی کہ ان کا جو قصے ہیں اور آپ کی جو شخصیت کا تعارف ہے وہ بیان کیا جائے. تو اس میں حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا, حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا, اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا. یعنی آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام ہے, اہم ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد بھی 2 اہم پیغمبروں کو ہم نے پھر ڈسکس کیا, حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد والے, جن کو ہم نے اتوار والے دن ڈسکس کیا تھا, اور ہم نے پھر سیدنا صالح علیہ السلام کو ذکر کیا, ان کا آپ کا قصہ اونٹنی کا, قوم سمود کا ذکر کیا. اور آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2 بزرگ جو تھے ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا. تو اہم ترین جو نبی ہیں وہ ویسے تو سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنی شان ہے ان کی, لیکن قرآن حکیم نے جن کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے ہم اس لحاظ سے بات کر رہے ہیں, بہت زیادہ ذکر کیا ہے اس لحاظ سے بات کر رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام کے بعد اہم ترین جو نام آتا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے. بیچ میں سیدنا ہود علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, وہ بھی تفصیل سے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کا بڑی کما حقہ کوشش کی کہ جو ان کا جو قصہ بیان کیا جائے. بہرحال آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے, آج بھی انہی کے بارے میں بات کریں گے اور کل بھی انشاءاللہ ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اہمیت ہے, آپ کی جو شخصیت ہے, جو ہمہ جہت شخصیت ہے آپ کی, اس کا احاطہ ایک نشست میں نہیں ہو سکتا. پھر جس انداز میں قرآن حکیم نے آپ کا ذکر فرمایا ہے, اور ہم جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی, عیسائیوں کے لیے بھی, یہودیوں کے لیے بھی جس طریقے سے یہ اہم ہیں,
یہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. یہ جتنے اہم ہیں اس اہمیت کے پیش نظر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک سیگمنٹ میں مکمل طور پہ ان کی زندگی کا اور ان کی جو واقعات ہیں اس کا احاطہ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا آج پہلے حصے میں ہم چند ایک باتوں کا ذکر کریں گے جو اہم ترین ہیں ظاہر ہے, اور دوسرے حصے میں جو باقی اہم باتیں ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ, تاکہ کوئی پہلو جو نمایاں پہلو ہے وہ تشنہ نہ رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا دیں کہ ہم آج بھی جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. آپ پر اور آپ کی آل پر ہم اتحیات میں بیٹھ کے درود و سلام بھیجتے ہیں, اور اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے لیے کس قدر زیادہ اہم ہے. ایک بات. دوسری اتنی ہی دلچسپ بھی ہے اور اتنی ہی اہم بات بھی ہے, وہ یہ کہ اللہ کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مسلم کہا. گویا پہلا مسلمان, یا یوں کہہ لیں کہ تمام انبیاء میں اگر کسی کو پہلی بار مسلم کہہ کے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے. ان کے علاوہ مسلم کہنے کے علاوہ آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے, اور یہ بھی خلیل اللہ بھی قرآن حکیم نے کہا. تو یعنی آپ کی شخصیت اتنی ہمہ گیر اور ہمہ جہت ہے کہ آپ دیکھیں کہ 3 بڑے مذاہب وہ ابراہیمک ریلیجنز کہلاتے ہیں, اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہیں. اور جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام, حضرت سام کی اولاد میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں, اور دعائے خلیل و نوید مسیحا, ٹھیک ہے, اور سیدنا خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما, تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور ساتھ ان کی اولاد میں سے ہمارے جو تاجدار انبیاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تشریف لائے دنیا میں. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر زیادہ اہم شخصیت ہے آپ کی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم, 2 سیگمنٹس میں پھیلا دیا ہے. اچھا, روایت ہے, کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ خیر البریہ ہیں. آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ خیر البریہ, تمام مخلوقات میں سے بہتر. اچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, خیر البریہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی نماز میں تو ہے ہی ہے, ہم بڑی عید جو مناتے ہیں اور اس میں جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں, جانوروں کو کیوں ذبح کرتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہم دراصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, اور آپ نے جو ایک اتنی بڑی قربانی کے لیے تیاری کر لی اور عملاً اس قربانی کی راہ پہ چل پڑے, اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. اس قدر اہم ہے ہمارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو یہ بہت پیارے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. آج ہم ذکر کریں گے چند ایک بنیادی باتوں کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام, آپ کی زندگی, آپ کی حیات مبارکہ امتحانات سے بھری ہوئی ہے, ایک کے بعد ایک امتحان. اور ان امتحانات میں سب سے پہلے اپنے والد جو تھے ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہے, اور ظاہر ہے آپ صاحبزادے ہیں اور آپ والد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط راستے پہ ہیں, میں آپ کو راہ راست پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں جو درست راستہ ہے. تو آپ کے والد نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا, اور ظاہر ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ تو بڑا, میں تمہیں سنگسار کر دوں گا, یہ تو راستہ اچھا نہیں ہے, تم ہمارے باپ دادا کے راستے سے ہٹ گئے ہو. تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ پر سلامتی کی دعا کرتا ہوں, سلامتی ہو, لیکن میں آپ کا راستہ اور آپ جن کو پوجتے ہیں آپ کو اور ان کو دونوں کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہ مکالمہ, یہ پہلا امتحان تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا, اور گھر چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا. پھر ایک امتحان کیا, آپ کو آگ میں ڈالا گیا, آتش نمرود میں ڈالا گیا. یہ بہت بڑا امتحان تھا. آپ کے سامنے ایک بندے کو جلایا بھی گیا, روایات یہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آگ میں ہر چیز جل جاتی ہے, لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. وہ بلکہ مزید اس میں یہ ہے کہ عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل, عقل سمجھی ہی نہیں مانی ہے پیغام ابھی. کہ عشق کو تو پیغام آیا اور وہ پیغام سے بھی تیزی سے نکل گئی آگے, اور عقل تو ابھی پیغام کا مطلب سمجھنے میں وقت لگا رہی ہے. تو یہ دوسرا امتحان. تیسرا آپ کا امتحان تھا کہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت ملی, سیدنا اسماعیل علیہ السلام,
اور ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان کو آپ کی والدہ سمیت دور بیاب و گیا ایک جگہ ہے جس کو آج ہم مکہ سمجھ جانتے ہیں، اس کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ کس قدر بڑا امتحان ہے کہ دعائیں کر کر کے ایک اولاد مانگی، اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، ذرا بات کرنے کے، تو اس کو بلکہ نہیں، جب وہ بات کرنے کے جب قابل ہو گئے تو تب تو اور واقعات ہوئے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، یہ تو شیر خوار تھے، اور آپ کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم کا جو کنواں ہے وہ وجود میں آیا۔ وہ زمزم جو ہے وہ کیا ہے، ہم کل آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے۔ بہرحال سیدہ ہاجرہ کو اپنے شیر خوار بیٹے کے ساتھ چھوڑ کے یہ وہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد جب ذرا واپس گئے تو اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، بعض روایات میں 13 سال۔ اس وقت یہ امتحان کہ کعبہ کی تعمیر وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن اس کے فوراً بعد جناب خواب آئے اور آپ کو ذبح کرنے کا کہا گیا، تو یہ ایک بہت بڑا امتحان، تو گویا امتحانات میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کی شخصیت کا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آپ کا اپنے والد کے ساتھ مکالمہ ہے، وہ والد تورات میں ان کا نام طارق ہے، اور قرآن حکیم نے ان کو آزر کے نام سے یاد کیا ہے۔ تو یہ خیر لمبی بحث ہے، کوئکلی چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ آپ غلط راستے پہ ہیں، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس ایک وحی آئی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل راستہ توحید کا ہے، بت پرستی چھوڑ دیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میں سنگسار کر دوں گا۔ تو بہرحال یہ واقعہ یہاں پہ اس مکالمے کے بعد یہ آگے چلتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت بھی فرما رہے تھے، اور آپ کے معقول سوالات آپ کے ذہن میں جنم لیتے تھے۔ جب خدا کی تلاش ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ سورج، بعض لوگ ستارہ کہتے ہیں، قرآن حکیم میں ستارہ ہی ہے، تو سورج بھی ایک ستارہ ہے، تو اس کو چمکتا دیکھا تو اس پر گمان ہوا کہ یہ خدا ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ یہ خدا ہے، تو وہ ڈوب گیا۔ پھر چاند کو سمجھا تو وہ بھی ڈوب گیا۔ تو پھر آپ یہ جدلیاتی طریقہ کار آپ سمجھ لیں، جواب آ رہا ہے، سوال ابھر رہا ہے، جواب آ رہا ہے، اس طرح آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں، میرا خدا وہ ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ تو یہ چاند اور سورج ستارے خدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج اتنا ہی، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی، آپ کے پہلو اتنے زیادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ باقی جو معاملات ہیں، آپ کی جو اہم آتش نمرود کا واقعہ ہے، قربانی کا واقعہ ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ایک بہت مشہور جو بت توڑنے کا واقعہ ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل پہ اٹھا رکھتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے آج کے قصص الانبیاء میں۔ احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے۔ اور یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، یعنی دین اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی تکمیل کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی تکمیل کر دی گئی، بالکل اسی طرح دین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اور ایک اور مقام پر یوں فرمایا گیا کہ جو چیز تمہیں رسول اللہ دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی چیز گڑی تو وہ مردود ہوگی۔ جامع ترمذی میں ہے کہ تم پر لازم ہے کہ میری اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت اور دین لے کر آئے ہیں، اس میں ہر دور کے مسائل کا حل موجود ہے۔
اس کی اتباع میں ہی انسانیت کی فلاح اور نجات کا راز موجود ہے۔ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ بھی اس کا عظیم احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ہم پر یہ اللہ کا سب سے اعلیٰ احسان اور انعام ہے کہ ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کے لیے متفقہ دین تھا، اس دین کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو مسلسل 23 برس طرح طرح کی تکلیفیں سہ کر، ایذائیں برداشت کر کے مخلوق خدا تک انہوں نے پہنچایا۔ آپ نے اپنی سیرت مطہرہ کے ذریعے تمام انسانیت کو دنیا و آخرت میں رہنے کا آئین دے دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان ہوا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا ہے کہ اسلام دین ایک کامل اور جامع دین ہے۔ دین اسلام نے زندگی گزارنے کے جتنے گوشے ممکن ہو سکتے تھے ان کے لیے کچھ اصول جو ہیں اور کچھ قوانین، کچھ ضابطے وہ ہمیں بتائے ہیں، اور وہ بیان کر کے انسان کو دوسرے طور پر طریقوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ قرآن مقدس نازل کر کے اعلان فرمایا کہ قرآن میں اصول دین کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث فرما کے اعلان کیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک لحظہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور امت کا ہر آدمی کوئی بھی کام کرنا چاہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں اس کے لیے کامل نمونہ موجود ہے۔ وہ شادی ہو، غمی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، سفر ہو، یہاں پر ہجرت کرنی ہو، جنگ ہو یا صلح کا معاملہ ہو، سسر ہو یا داماد ہو، والدین ہو یا اولاد، سربراہ مملکت ہو یا مزدور ہو، مسجد ہو یا بازار، عبادت ہو یا پھر تجارت، نماز ہو، روزہ ہو، غرض یہ کہ زندگی کے نشیب و فراز میں اور زندگی کے ہر موڑ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک مسلمان کے لیے کامل نمونہ ہے۔ حتیٰ کہ اس شفیق و مہربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام انسان کو تھوکنے تک کے طریقے اور آداب تک سکھا دیے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکنا، کعبے کی طرف منہ کر کے اور پیٹھ کر کے رفع حاجت نہ کرنا، راستے سے پتھر ہٹا دینا، لوگوں کے لیے آسانی کرنا۔ جس شفیق پیغمبر نے تھوکنے تک کے، بال کٹوانے اور ناخن ترشوانے تک کے آداب اور طریقے امت کو سکھائے ہیں، کیا اس پیغمبر نے دین و دنیا کے دوسرے معاملات میں رہنمائی نہ کی ہوگی؟ کیا اس پیغمبر نے دیگر مسائل نہیں سکھائے ہوں گے؟ لازماً سکھائے ہوں گے، اور اس زندگی گزارنے کے طور طریقے، عبادت و تجارت کے آداب ضرور بتائے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ہیں کہ ان پر دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ ہمارے پیغمبر کی زندگی اور سیرت کا ایک لحظہ محفوظ اور قابل عمل ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے، اسوہ حسنہ کے اوپر بات کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے آپ کی ملاقات کرانے سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹی سی میں بریک لوں گی۔ بریک پر جائیں گے اور ہم سارے افطاری کریں گے، افطاری کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے پیر صاحب کی ملاقات کرائیں گے۔ روح رمضان کے نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب آپ کی ہم نے ملاقات کرانی ہے۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ان اسٹوڈیوز میں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف سیرت اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ کی دعائیں۔
ڈاکٹر صاحب آج ہم نے بات کرنی ہے اسوہ حسنہ کے حوالے سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات زندگی جتنے بھی ہم نے ان کے اوپر روشنی تو ڈالی ہے, لیکن آج بالخصوص اسوہ حسنہ کے اوپر بات کریں گے کہ کیا کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور آج کا عنوان تو یقیناً ایک بہت ہی روح کو معطر کر دینے والا, زندگی کو سنوارنے والا, زندگی میں روشنی عطا کرنے والا ایک عنوان ہے. اس پر جتنی بات کی جائے, جتنی غور و فکر کیا جائے, حقیقت میں یہ اپنی دنیا اور آخرت کو درست کرنے کی کوشش اور مشق ہو سکتی ہے. بے شک. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس انتہائی رحمت آثار اسوے میں جو اللہ کی طرف سے خیر ہمارے لیے موجود ہے اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی کاملیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن حکیم میں ارشاد یہ فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہم نے آپ کو بہترین اسوہ حسنہ کے ساتھ جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, کسی نے ان سے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولات زندگی کیسے تھے, حضور کا خلق کیسا تھا, حضور کی نشست برخاست کیسی تھی, حضور کے معمولات کیسے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جس شخص نے قرآن پڑھا ہے اسے علم ہونا چاہیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی عملی تفسیر کا نام ہے. اسی لیے آپ کی ہستی کو قرآن ناطق کہتے ہیں, یعنی بولتا ہوا قرآن, چلتا پھرتا ہوا قرآن. اور قرآن حکیم کے اندر کوئی حکم ایسا موجود نہیں ہے جو اللہ نے بندوں کو کیا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو. سو اس نسبت سے, اور یہ ایسا خیر پر مبنی عمل ہے کہ اس اسوے کو جاننے کے لیے یعنی سب سے بہت آسان سا ایک حوالہ جو میں اپنے سامعین و ناظرین کے سپرد کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری حصے میں, اور اس نے کہا کہ میری عمر 92 برس ہے, میں اس وقت نہ کوئی نئی بات سیکھ سکتا ہوں نہ اسے زندگی میں داخل کر سکتا ہوں. میرے 2 بنیادی سوالات ہیں, اگر آپ ان کے جوابات دے دیں تو میرے لیے آپ کے دین کو اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا بھر کے اندر جتنے نظریہ حیات موجود ہیں ان سب کے اندر وہ یعنی آئے ہوئے نظریہ حیات یعنی دین کی کوئی نہ کوئی ایک بنیاد ہوا کرتی ہے, اس کی کوئی بیس لائن ہوا کرتی ہے, ایک ایسی اساس جس پر وہ اس دین کا پورا نظریہ قائم ہوتا ہے. آپ کا لایا ہوا جو دین ہے اس کا بنیادی نظریہ کیا ہے, یعنی اس کی اساس کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. اصحاب رسول کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ حضور یہ فرمائیں گے کہ شہادتین ہیں, یعنی اللہ پر کی گواہی دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور رسول آخری رسول ہونے پر گواہی دینا, اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کا کہیں کہتے ہیں. لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کی بنیاد محبت ہے. سبحان اللہ. اس کی بنیاد محبت ہے. اس نے کہا میرا آدھا سفر مکمل ہو گیا, دین کو ماننا میرے لیے آسان ہو گیا, اب اختیار کرنے کے لیے مجھے ایک اور سوال کا جواب عطا فرمائیں. دنیا بھر میں جتنے ادیان آئے, ہر دین کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت کے قریب کیا جائے. تو آپ کا جو مذہب ہے, آپ کا لایا ہوا نظریہ حیات, آپ کا لایا ہوا دین جو ہے, اس میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ کیا ہے؟ اصحاب رسول کہتے ہیں ہمارے ذہن میں دوبارہ سے یہ جواب آیا کہ شاید حضور اب یہ فرمائیں گے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو بہترین میڈیم ہے وہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, باقی اس طرح کے خیر پر مبنی معاملات ہیں. کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنا نا کہ ہمارے دین کی میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ کون سا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ خدمت ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ میں اس حدیث سے یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال کی مسافت پر مجھ سمیت امت کے سارے لوگوں کو ایک پیغام بھیجا کہ یہ جو دین رحمت ہے اس کی بنیاد محبت ہے اور اس کی معراج خدمت ہے. یعنی ہر وہ شخص جو اس نظریہ حیات کو اپنی زندگی کے اندر اولیت اور فوقیت دے رہا ہے, جو اعلان یہ کر رہا ہے کہ میں دین رحمت کے ساتھ وابستہ ہوں, تو پھر اس کے معاملات میں, اس کی نشست برخاست میں اس دین رحمت کے اندر موجود وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رحمت ہے اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. ہمارے رویوں میں ہمارے دوست احباب, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے خون کے قربت کے رشتے, ہمارے اختیاری رشتے, ہمارے دوست احباب, جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, ان سب کے ساتھ معاملے کے دوران
اگر تیسرا فریق کوئی ہمارے بارے میں رائے قائم کرنا چاہے تو اسے ایک لمحہ نہیں لگنا چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ اس شخص کا رویہ، اس کے معاملات ایسے ہیں کہ ان سے خوشبو آتی ہے کہ یہ رسول رحمت کے اسوہ رحمت کا ماننے والا ہے، اور حضور کے دین کے اندر وہ جو آسانیاں تقسیم کرنے کا عمل ہے، بشارتیں دینے کا عمل ہے، لوگوں کی دلجوئی کرنے کا عمل ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا عمل ہے، اس کے اوپر کی، اور لوگوں کو عزت دینے کا عمل ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید برابری کے معاملے پہ جو ہے نا معاملات چلنے چاہیے، ٹھیک ہے ایک عمومی طور پر مساوات کا تصور ہے، لیکن یہ دین تو عدل سے ایک درجہ آگے جا کے احسان کی تلقین کرتا ہے۔ عدل تو یہ ہے نا کہ کسی نے مجھ سے اس نے سلوک کیا تو میں نے جواب میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا، لیکن میرا دین تو مجھے عدل سے ایک مقام آگے لے جا کر میری شخصیت کو سے ایک درجہ آگے کا تقاضا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عدل تو کرنا ہی کرنا ہے، جو نیکی کر رہا ہے اس کے ساتھ تو نیکی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جو نیکی نہیں کر رہا اس کے ساتھ ایک درجہ آگے جا کے احسان کا معاملہ کرنا ہے، یعنی اس کو چاہے اس کا رویہ جو بھی ہے آپ نے اس کے ساتھ وہی رویہ رکھنا ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک جو رحمت کا رویہ ملتا ہے، آسانی کا، شفقت کا، محبت کا رویہ ملتا ہے۔ رسول رحمت نے تو لوگوں کو اس طرح کی یعنی آسانیاں اور عزتیں عطا فرمائیں، میں تصور کرتا ہوں تو دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے معطر ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا کا معمول تو یہ ہے کہ مکہ کا شہر ہے، یہ وہ شہر ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے آباد کیا، حضور کا خانوادہ جو ہے وہ اس شہر کی تعظیم کے ساتھ اس کی ایک بڑا مضبوط حوالہ موجود ہے، کعبے کی متولیت ان کے پاس ہے، اور سالانہ کعبے کا حج ہو رہا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کا جو ماحول ہے اس میں، اور ایک شخص ہے جس کے پاس کعبے کی چابیاں ہیں اور اس کا نام ہے حضرت عثمان بن طلحہ، ان کے پاس چابی ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ان ایام میں انہیں کہتے ہیں کہ میں کعبے کے اندر جاننا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی آخری آدمی رہ جائے نہ، سارے کے سارے عرب مر جائیں، آپ آخری شخص رہ جائیں، تب بھی میں نے آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی، کیونکہ آپ اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو بت ہیں ان کی اہانت کرتے ہیں، ان کی عدم تعظیم کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے جب تک میرے پاس یہ چابی ہے، جب تک میرے پاس اختیار ہے، میں آپ کو اس کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ 3 دن تک سرکار دو عالم روزانہ اس سے یہ بات کرتے رہے، اس کا جواب میں مکالمہ یہی رہا کہ اگر میرے پاس جب تک چابی ہے، اختیار ہے، میں آپ کو کعبے کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس درجے کی دل آزاری کے باوجود تاریخ بتاتی ہے کہ فتح مکہ کے دن، جس دن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو حضور جب کعبے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو کعبے کی ظاہرہ وہ تالا لگا ہوتا ہے، اور چابی جو تھی وہ ان کے خاندان کے پاس تھی، تو حضور نے پوچھا کہ عثمان بن طلحہ کہاں پر ہیں؟ تو اصحاب نے بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ جب انہیں یہ خبر ملی کہ آپ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اور اللہ نے آپ کو غالب کر دیا ہے، آپ کی نصرت فرمائی، آپ کو شہر کے اندر غلبہ عطا فرما دیا ہے، تو انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق کہ آپ نے کہہ رکھا ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر بھی پناہ لے گیا اس کے لیے بھی امان ہے، تو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو بند کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھائی وہ تو بڑا معزز گھرانہ ہے کہ ان کے پاس کعبے کی چابیاں موجود ہیں، حضور کسی کو بھیج کے بھی بلوا سکتے تھے، اور تصور کریں کہ اگر اس وقت حضور بھیجتے تو ان کو کتنی آسانی سے لایا جا سکتا تھا، لیکن میرے کریم آقا نے ان کی سابقہ عزت کو بحال کرتے ہوئے دیکھیں خود حضور ان کے پاس گئے، چند اصحاب حضور کے ساتھ گئے، جب ان کے گھر کے قریب گلی کا موڑ مڑنے لگے نا تو حضور نے ان کو روک دیا اور کہا کہ اتنے زیادہ لوگ جائیں تو جو گلی کے اندر دھمک پیدا ہوتی ہے اس سے ان کے دل پر خشیت پیدا ہوگی، رعب پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا۔ میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں، اللہ کی رحمت کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ آقا کریم نے ان سب کو روک دیا، اور حضور جب ان کی گلی میں پہنچے تو گلی میں عجیب طرح کا سکوت تھا، اور حضرت عثمان جو ہیں وہ اندر موجود تھے اور فکر میں تھے کہ اب نہ جانے کون ہے جو میرے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب حضور ان کے گھر کے قریب پہنچے نا تو حضور نے دروازے پہ دستک نہیں دی کہ دروازہ کھولنے تک کا جو خوف ہے وہ بھی ان کو نہ ہو۔ میرے آقا نے باہر سے آواز دی، اے میرے بھائی عثمان، تمہارا بھائی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو جب حضور نے ان لفظوں میں انہیں پکارا تو وہ فوراً دروازہ کھول کے باہر آئے اور حضور کے قدمین سے لپٹ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابیاں لیں، کعبے کو کھولا، اندر گئے، عبادت ریاضت کی، اور جب باہر نکلے تو اب سب کے دل میں یہ خیال تھا کہ اب نظام بدل گیا ہے، ظاہر اب چابیاں کسی نہ کسی اور کے پاس چلی جائیں گی۔ تو میرے کریم آقا کا اسوہ دیکھیے، حضور جب باہر آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس مجمع کے اندر جتنے لوگ موجود تھے ان میں شاید
جو اکلوتا آدمی جس سے سب سے زیادہ مایوسی تھی کہ اب چابیاں کم از کم میرے پاس نہیں رہیں گی، کیونکہ جو کچھ اس نے سابقہ دور میں کر رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ، اس کے بعد انہیں یقین تھا کہ کم از کم یہ چابیاں میرے پاس نہیں آئیں گی، جان بخشی ہو سکتی ہے لیکن چابیاں جو ہے وہ مجھے واپس نہیں ملیں گی، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے حضور کے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہے، دوسرا میں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، تو میرے پاس چابیاں کہاں سے آئیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے نا تو آپ نے دوبارہ کعبے کے دروازے کو تالا لگایا، اور جب چابی نکالی تو حضور نے اصحاب کی طرف رخ انور کر کے پوچھا کہ عثمان کہاں ہے؟ تو آپ پیچھے ہو کے کھڑے ہوئے تھے، تو آپ سامنے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماتھا چوما اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور چابیاں ان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا کہ میں لوگوں کی عزتیں جو ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے آیا ہوں، ان سے عزتیں واپس لینے کے لیے نہیں آیا، یہ تمہاری امانت ہے، یہ تمہارے پاس رہے گی اور تمہارے خاندان میں رہے گی، اور تم سے میری امت میں کوئی یہ واپس نہیں لے گا سوائے اس کے کہ کوئی بہت ظالم ہو، یعنی جب تک کوئی ظالم حکمران نہیں آئے گا اس وقت تک یہ چابیاں تم سے واپس نہیں لی جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لوگوں کو عزت عطا کی۔ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والہانہ محبت عقیدت کا اظہار تو ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو معاف کرنے والا رویہ ہے کیا ہماری زندگیوں میں یہ موجود ہے؟ آخری بات جو اس میں ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک میں نے چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اوپر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ اور بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں، روح رمضان کی ٹرانسمیشن جاری ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، اسوہ حسنہ کے حوالے سے، کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیں تو جناب ہماری زندگیاں بھی جنت بن جائیں اور ہم بھی کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ تو اسوہ حسنہ اس پر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر آج کے انسان یا آج کے مسلمان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کچھ واقعات بھی آپ نے ہمارے ساتھ بیان کرنے ہیں، تو ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں اور کون کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جن کو ہمیں گراب کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق جو ہے وہ یقیناً وہ تو ہر کلمہ گو کا بڑا مستحکم ہے، مضبوط ہے، اور ہم سب کو بحمدِ تعالیٰ بہت ابتدائی ایام میں ہی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دین رحمت کے اندر آنے کا پہلا تقاضا ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ محبت اور عقیدت جو ہے اس کا رشتہ بندہ مومن کا جو ہے وہ استوار ہو جائے، تاکہ پھر اس دین کو اختیار کرنا اس کے لیے اس دین کے اندر موجود جو اللہ کی طرف سے خیر ہے اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنا آسان ہو جائے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی تو ساری زندگی ہی رحمت پر مبنی ہے۔ خود قرآن آپ کا تعارف یہ کرواتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میرے کریم آقا کی پوری زندگی میں کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو گالی دی ہو، کسی کے الزام کے جواب میں الزامی جواب دیا ہو، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کے ماضی کی مثال اس کو دی ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور کہ حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ساتھ انتہائی زیادتی کی، جب وہ بھی حضور کے سامنے آئے اور بے بس ہو کر آئے تو حضور نے ان کی عزتیں جو ہیں ان کو بحال رکھا، ان کے وقار کو قائم رکھا، اور اسی وقار اور عزت کے ساتھ جیسا وہ اپنے زمانہ جاہلیت میں وقار کے ساتھ موجود تھے اسی وقار کے ساتھ حضور نے ان کو اس دین رحمت کی آغوش میں پناہ عطا کی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ سہیل بن عمر ایسا بڑا شاعر ہے مکے کا کہ اسے لسان البتھا کہتے ہیں، یعنی پورے مکہ اور اس کی گرد و نواح کی جتنی آبادی ہے وہ اسے اپنی زبان قرار دیتی ہے۔ ایسا بڑا شاعر، شاندار شاعر، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اس کی ساری صلاحیت جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجوم کرنے کے حوالے سے، حضور کی شان کو گھٹانے کے حوالے سے، آپ کی شان میں گستاخی سے عبارت ہے۔ بے شمار لوگوں نے مکے کے اندر اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، شعر بھی کہے، کلام بھی کہا، لوگوں سے بیان بھی کیا، لیکن یہ ایسا بدبخت انسان تھا کہ اس نے سہیل بن عمر نے اتنی کثرت کے ساتھ حضور کی شان میں گستاخی کی کہ اس پر باقاعدہ ایک مجلد شکل دی جا سکتی تھی، یعنی گویا ایک کتاب کی شکل دی جا سکتی تھی۔ اس درجے کی گستاخی کرنے والا آدمی، اور پھر یہ نہ صرف یہ کہ مکے کے اندر حضور کے ساتھ اس درجے کی اس کی مخاصمت اور دشمنی رہی، بلکہ یہ دشمنی حضور کے مدینہ آنے پر بھی کم نہیں ہوئی۔ وہ بدر میں جب لوگ مشرکین مکہ
مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوئے تو یہ ان میں بڑھ چڑھ کر آگے آنے والے لوگوں میں تھا، اور اتفاق سے قید ہو گیا۔ جب قید ہوا حضور نے سب کے لیے فرمان رحمت جاری کر دیا، سب کو واپس بھیج دیا۔ تو جب اس کو یہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروق نے اس کو روک لیا، کیونکہ انہوں نے اس کو سن رکھا تھا کہ اس نے کس درجے کی حضور کی شان میں گستاخی کر رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی کے دروازے پر اس کو روکا اور کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں اس کو یہاں سے اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں نے اس کی جو جان ہے اس کی معافی دے دی ہے، یعنی اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس نے اس حد تک آپ کی شان میں گستاخی کر رکھی ہے، میرا دل اس عمل سے اتنا زیادہ جو ہے وہ دکھا ہوا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے سامنے کے 2 دانت، اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس کی زبان جو ہے وہ آگے سے کاٹ دوں تاکہ کم از کم آئندہ یہ زندگی کے اندر آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ جب واپس پہنچے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے آپ کے غلام ہیں، ہم حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے کس طرح بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو حضور نے فرمایا اے عمر تمہارا جذبہ اپنی جگہ پر، لیکن میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، لوگوں کی عزتوں کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں، نہ ان کی صورتیں بگاڑنے کے لیے آیا ہوں، نہ ان کی عزتیں جو ہیں ان کو پامال کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ ان کا وقار ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک وعدے پر اسے معاف کر دیا، اور وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ نہیں تھا کہ تم کلمہ پڑھو گے، وعدہ یہ نہیں تھا کہ تم وہاں جا کے میری شان میں گستاخی نہیں کرو گے، نہ یہ وعدہ تھا کہ وہاں جا کے تم میری شان بیان کرو گے، یہاں کا حسن سلوک بیان کرو گے۔ وعدہ صرف یہ تھا کہ اب دوبارہ اگر قریش مکہ جو ہیں وہ مدینے پر حملہ آور ہوں تو تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، اور تم نے یہاں اہل پرامن جو اہل مدینہ ہیں ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا، ان کی جان لینے کے لیے یہاں نہیں آنا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اگلے غزوے میں وہ پھر دوبارہ واپس آتا ہے، پھر قید ہوتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، اور زمانہ گزرتے گزرتے فتح مکہ کا دن آ جاتا ہے، اور یہ کیونکہ اسے علم تھا کہ اس نے کیا کچھ کر رکھا ہے، کتنی گستاخی کر رکھی ہے، اور پھر اس سے ایک درجہ آگے جا کر گستاخی کے ساتھ ساتھ اس نے جو حضور کے ساتھ بدعہدی کر رکھی ہے، وعدہ خلافی کر رکھی ہے، اس کو سارا کچھ اس کا علم تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ روپوش ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا کہ سہیل بن عمر کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو جو ہے وہ روپوش ہو گیا اس خوف کی وجہ سے، کیونکہ اس نے جو کچھ کر رکھا ہے اسے اپنا انجام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ تو لسان البتہ ہے، وہ تو عربوں کا ایک بہترین دانشور ہے، اتنا زیرک انسان جو ہے وہ اللہ کے اس لافانی پیغام دین رحمت سے محروم کیسے رہ سکتا ہے۔ کہا یہ جاؤ، اور حضور نے اپنا امامہ مبارک جو ہے وہ ایک صحابی کو دیا، اور کہا ان کے رشتہ دار جو تھے ان کو دیا، اور کہا کہ یہ لے کر جاؤ اور اسے جا کے یہ بتاؤ کہ ساری دنیا کو میرے ساتھیوں نے پناہ دی ہے، سہیل بن عمر کو میری طرف سے امان ہے، اسے میں اپنی امان میں لیتا ہوں، اس کی جان بخشی ہے، اس کی جان عزت مال آبرو کی حفاظت ہوگی۔ اور وہ جو ہے نا واپس پلٹ آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ پیغام محبت و شفقت اسے پہنچا تو سہیل بن عمر وہاں سے سرکار کی بارگاہ میں آیا، اور شرمندگی کے ساتھ بوجھل قدموں کے ساتھ حضور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضور نے دور سے دیکھا نا تو اصحاب کی طرف حضور نے دیکھا تو اصحاب کے تیور بگڑنا شروع ہو گئے، ظاہر ان سب نے دیکھ رکھا تھا کہ اس نے حضور کے ساتھ کیسا معاملہ کر رکھا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک دیکھیے کہ حضور کا لوگوں کے ساتھ، اپنے مخالفین اور بدترین دشمنوں کے ساتھ کیسا اس نے سلوک تھا۔ حضور نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص اس کو شرمندہ نہیں کرے گا، حتیٰ کہ کوئی شخص اس کے ساتھ آنکھیں چار نہیں کرے گا، اس کے ساتھ اس کو گھور کے نہیں دیکھے گا، نہ اس پر کوئی آوازہ کسے گا، نہ اس کی ماضی کی کوئی مثال اسے پیش کر کے شرمندہ کرے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک مجرم کی طرح حضور کے سامنے آتا ہے تمام تر شرمندگی کے ساتھ، اور کیا دیکھتا ہے کہ سارے اصحاب حضور کے حکم پر اپنی نظریں نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ پاس آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے زیادہ تم جیسے صاحب دانش جو ہیں ان کی دانش کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی یہ جو دین رحمت ہے اس کی پناہ کو اختیار کریں۔ اس نے آگے بڑھ کے حضور کی دعوت پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور معافی مانگتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے بھی اس آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائیں جس نے اتنے سارے آپ کے بدترین مخالفین کو ایسی رحمت کا پیغام پہنچایا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اس نے حضور کے دست اکپرست کے اوپر اسلام کی نعمت حاصل کی، اور پھر ساری زندگی حضور کی تعریف اور توصیف میں جو ہے وہ مدح سرائی کی، اور باقی جتنا کلام لکھا وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر لکھا۔ تو حضور کی زندگی جو ہے وہ تو سراپا عبارت ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پر۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر حضور کی زندگی کے اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو سننے میں کتنی ہماری سماعتوں کو حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایک ایمان میں سرشاری آتی ہے۔ تصور یہ ہے
کہ وہ رسول جس کا ذکر سننے سے اس درجے کی راحت حاصل ہوتی ہے، اس رسول کی زندگی کو اپنانے سے کس درجے کی سرشاری حاصل ہوتی ہوگی۔ اب پیغام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ میرے کریم آقا کی اپنے دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، جب ہم اسے سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک حضور کی نسبت سے ایک محبت اور ایک راحت اور ادب و احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا۔ بس میرے آقا نے جس طرح اپنے دشمنوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے نا، جتنا اس نے سلوک رسول رحمت نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کر رکھا ہے، اگر اتنا اس نے سلوک ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بھی جنت بننا شروع ہو جائے اور ان کی زندگی بھی جنت ہونا شروع ہو جائے۔ بے شک ایسے ہی، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسوہ حسنہ کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے، آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا یہاں پر آنے کا، اور اسی نوٹ پر ہمیں آپ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔